जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी ने कहा था कि अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख। अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख। आइए दोस्तों, सदर मोहतरम की इजाजत चाहते हुए जलसे का बाज़ाब्ता आगाज किया जाता है और आज इस अजीमुशान इजलास का आगाज उस कलाम पाक की तिलावत से होगा जो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है, जो पूरी इंसानियत के लिए, जो न सिर्फ मुसलमानों के लिए, जो न सिर्फ मोमिनीन के लिए उतरा है, जो न सिर्फ मुसलमानों के लिए उतरा है, वो कलाम पाक जो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का जरिया है। आइए उस अजीमुशान कलाम पाक की तिलावत से आज के इस अजीम इजलास का बाज़ाब्ता आगाज करते हैं और मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ उस्ताजुल कुर्रा, एक निहायत ही खूबसूरत आवाज के मालिक, जिनकी आवाज में अजीब दिलकश और दिलनशी आवाज है, इससे मेरी मुराद जनाब कारी अलीम अहमद साहब मद्दजिल्लहुल आली मुदर्रिस मदरसा इस्लामिया सिंगड़ा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस शेर के साथ कि सुनाओ नग़्मे कुरान कि हम बेदार हो जाएं, सुनाओ नग़्मे कुरान कि हम बेदार हो जाएं, अंधेरों से निकलकर साहिब अनवार हो जाएं। कारी अलीम अहमद साहब तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम पाक से बाज़ाब्ता महफिल का आगाज फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تهتدون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ. یہ تھے جناب قاری علی محمد صاحب مدظ اللہ العالی، مدرس مدرسہ اسلامیہ سنگھڑا، جو قرآن کریم کی تلاوت سے محفل کو بابرکت بنا رہے تھے. یقیناً قرآن کریم کی تلاوت کے بعد محفل بابرکت ہو چکی ہے. انسان کی کیا مجال جو کاغذ پہ لکھ سکے، انسان کی کیا مجال جو کاغذ پہ لکھ سکے. یہ مانا کہ حرف حرف محبت کا پھول ہے. انسان کی کیا مجال جو کاغذ پہ لکھ سکے، یہ مانا کہ حرف حرف محبت کا پھول ہے. اور جبرائیل کے پروں کی صدا کہہ رہی ہے سیف، جبرائیل کے پروں کی صدا کہہ رہی ہے سیف. اللہ کا کلام بھی نعت رسول ہے، اللہ کا کلام بھی نعت رسول ہے. آئیے میں آپ حضرات کا اس پٹنہ بلہوری کی سرزمین پر استقبال کرتا ہوں. تمام حضرات جو قرب و جوار سے آئے ہیں، میری حاضری آپ کے اس علاقے میں دوسری بار. اس سے قبل سنگھڑا کی سرزمین پر ہمارے شارق بھائی اور سرفراز بھائی اور قاری نسیم صاحب کی دعوت پر حاضری ہوئی تھی، اور پھر قاری علی محمد صاحب کی دعوت پر آپ کے دیار میں حاضری ہوئی ہے. یقیناً مجمع انشاءاللہ دھیرے دھیرے آ جائے گا. آپ حضرات اپنی بیداری کا ثبوت دیتے رہیں، آپ حضرات جاگتے رہیں اور سنجیدگی کا ماحول بنائیں. انشاءاللہ آپ حضرات نے جن علماء کرام کا نام سنا ہے یا اشتہار میں پڑھا ہے، وہ تمام کے تمام تشریف لا چکے ہیں. حضرت مولانا محمد آصف محمود صاحب جو دہلی سے تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا و مفتی سیف اللہ خالد سیف اللہ غازی صاحب جو پورنیہ سے تشریف لائے ہیں، اور آپ کے علاقے کے ایک مائناز عالم دین حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب وہ بھی ڈائز پر تشریف رکھتے ہیں، اور شہنشاہ ترنم حسان وقت جناب دل خیر آبادی وہ بھی آپ کے دیار میں تشریف لائے ہیں، اور اپنے ماتھوں کے آنکھوں سے آپ مشاہدہ کر رہے ہیں. صدر محترم حضرت قاری شمیم احمد صاحب مدظ اللہ العالی اور اسٹیج پر تمام علماء کرام کی حاضری میں سب کا استقبال کرتا ہوں، اور ان کی اجازت سے جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آپ حضرات بیدار ہیں نا؟ سب تیار ہیں سننے کے لیے؟ انشاءاللہ سب لوگ کچھ نہ کچھ کبھی بولتے رہیں گے. شعراء کرام آئیں یا جو بھی آئیں، ہم اپنی بیداری کا ثبوت دیتے رہیں گے. کیونکہ انور جلال پوری ان لوگوں کو کہا کرتے ہیں جو کرتے تھے جو بولتے نہیں ہیں کہ حالانکہ یہ بروقت کہانی نہیں لکھتی، حالانکہ یہ بروقت کہانی نہیں لکھتی، تاریخ مگر خون کو پانی نہیں لکھتی، اور میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں. دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی. کہہ دیجئے سبحان اللہ. دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی. یقیناً دوستو آپ کو بولنا پڑے گا، آپ کو ہماری آواز
آواز کے ساتھ آپ کو بھی آواز ملانا پڑے گا، تب محفل میں انشاءاللہ جان پیدا ہو جائے گی۔